بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد کی نثر نیرنگ خیال انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ نثر کچھ اسٹوڈنٹس کی گائیڈس میں نہیں تھی، اس لیے اس کو آپ کو کروانے کا سوچا گیا ہے۔ اس میں سے آپ کو ایک پیرا آئے گا اور اس کے بارے میں سیاق و سباق کے ساتھ اس کی تشریح کرنی ہوگی اور بتانا ہوگا، اس کا حوالہ متن بتانا ہوگا۔ حوالہ متن میں آپ بتائیں گے کہ یہ کہاں سے ہے اور یہ کس کا ہے، اور یہ پھر اس کی آپ نے کچھ پچھلے واقعات کو بتاتے ہوئے اور اس سبق میں سب میں کیا تھا وہ شورٹ کر کے بتانا ہے، اور پھر اس پیرے کی تشریح کرنی ہے۔ اور یہ نثر ہم ریڈ کریں گے، اس سے ہمارا یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اس میں ہے کیا، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اگر کوئی پہرا آتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اس نثر کو سننے کے بعد اس پوری نثر کے اوپر آپ کی کمانڈ ہو جائے گی۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ آپ کا ایک سبق ہے، اور آپ اس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد، اور یہ ان کے نیرنگ خیال کے مضمونوں میں سے ایک مضمون ہے۔ اور ان کے بارے مولانا محمد حسین آزاد جو ہیں وہ ایک انشائیہ نگار، شاعر اور نقاد ہیں، جن کی ولادت 10 جون 1830 کو ہوئی اور وفات ان کی 22 جنوری 1910 کو ہوئی۔ کی مشہور تصانیف میں نیرنگ خیال اور آب حیات ہیں۔ سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر میں بانٹ دیں، تو جو لوگ اپنے تئیں بدنصیب سمجھ رہے ہیں، یعنی اپنی ذات کو بدنصیب سمجھ رہے ہیں، وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے۔ ایک اور حکیم اس لطیفہ کے مضمون کو اور بھی بالاتر لے گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے تو پھر ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا۔ میں ان دونوں خیالوں کو وہ ساتھ دے رہا تھا اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاک اللہ تعالیٰ کی ذات کے دربار میں ایک اشتہار جاری ہوا، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و الم یعنی دکھ درد اور مصائب تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں۔ چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا تجویز ہوا اور لوگ آنے شروع ہوئے۔ میں بیچوں بیچ میدان میں کھڑا تھا اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا، دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا تھا، لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ ایک شخص سوکھا سہما آپے کے مارے فقط ہوا کی طرح ہو رہا تھا، اس انبواء مطلب ہجوم یا ان گنت میں ان نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی تھی۔ وہ ایک ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے تھا، پوشاک مطلب لباس پہنے تھا۔ کون؟ ایک سوکھا سہما دبلاپے کے مارا ہوا جو شخص تھا، اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا اور جو بہت چالاک اور پھرتی سے پھر رہا تھا وہاں پہ۔ اس کا دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا، اس پر دیوزادوں اور جناتوں کی تصویریں زردوزی گھڑی ہوئی تھی، یعنی کہ زردوزی سے علم ستاری کا جو کام تھا وہ اس سے کن کی تصویریں بنی ہوئی تھی، دیووں کی اور جنوں کی بنی ہوئی تھی، جناتوں کی۔ جب وہ ہوا سے لہراتی تھی تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھیں۔ اس کی آنکھ وحشیانہ تھی مگر نگاہ میں افسردگی تھی اور نام اس کا وہم تھا۔ ہر شخص کا بوجھ بندھواتا تھا اور لدواتا تھا اور مقام
مقرر پر لے جاتا تھا، یعنی کہ یہ وہم ہی تھا، وہ شخص دبلا اور جس نے اس طرح کی پوشاک پہنی ہوئی تھی جس پہ جنوں اور دیوؤں کی صورتیں بنی ہوئی تھی، وہ ہی ان شخصوں سے ان کا بوجھ بندھواتا تھا اور لدواتا تھا اور اسی جگہ پر لے کے آتا تھا۔ میں نے اپنے ہم جنسوں اور ہم صورت بھائیوں کو جب بوجھوں کے نیچے گڑ گڑاتے دیکھا اور ان مصیبتوں کے انبار کو خیال کیا تو بہت گھبرایا اور دل میں ایسا ترس آیا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اس عالم میں بھی چند شخصوں کی حالت ایسی نظر آئی کہ اس نے ذرا میرا دل بہلایا۔ صورت بلاوے کی یہ ہوئی کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پرانے سے چکن مطلب کہ وہ جس پہ کشیدہ کاری ہوئی ہو، کہ چگا بایا جیسا ڈھیلا ڈھالا ایک لباس ہوتا ہے جو آگے سے کھلا ہوتا ہے، یعنی کہ اوپن ہوتا ہے، جس کو عالم وغیرہ درویش لوگ پہنتے ہیں، میں ایک بھاری سی گٹھڑی لیے آتا ہے۔ اور گٹھڑی کسے کہتے ہیں؟ کسی کپڑے میں چیزوں کو لپیٹ کر گانٹھ مارنا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گٹھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ گٹھڑی انبار میں پھینکی تو معلوم ہوا کہ افلاس کا عذاب تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑتا آتا تھا، بدن سے پسینہ بہتا تھا اور مارے بوجھ کے ہانپتا جاتا تھا۔ اس نے بھی وہ بوجھ سر سے پھینکا اور معلوم ہوا کہ اس کی جورو بہت بری تھی، اس نے وہ بلا سر سے پھینکی ہے۔ ان کے بعد ایک بڑی بھیڑ آئی، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ آئے جس کی تعداد کا شمار نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ عاشقوں کا گروہ ہے اور ان کے سر پر درد و آ یعنی فریاد کی گٹھڑیاں تھیں کہ انہی میں آہوں کے تیر خیالی اور نالوں کی نیزہ وبالی دیے ہوئے تھے۔ نیزہ وبالی تکلیف۔ اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد میں آہیں بھرتے تھے کہ گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں گے، لیکن تعجب یہ ہے کہ انبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دیں۔ کچھ جدوجہد سے سر ہلا مگر جس طرح لدے ہوئے آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ جب بوڑھیاں دیکھیں کہ بدن کی جھریاں پھینک رہی تھیں، چند نوجوان کالی رنگت، کچھ موٹے موٹے ہونٹ، اکثر ایسے میل جمے ہوئے دانت پھینکتے تھے کہ جنہیں دیکھ کر شرم آتی تھی، مگر مجھے یہی حیرت تھی کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی عیب تھے۔ ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ اس کی پیٹھ پر بھاری سے بھاری اور بڑے سے بڑا بوجھ ہے، مگر خوشی اٹھائے چلا آتا ہے۔ جب پاس آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کبڑا ہے اور آدم ذات کے انبار و رنج و الم میں اپنے کبڑے پن کو پھینکنے آیا ہے۔ کبڑا جس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں، شاید کبا اس کو کہتے ہیں، اور اس کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں۔ اس انبار میں انواع اقسام کے سکم اور امراض بھی تھے۔ بعض اصلی تھے اور سکم ہوتا ہے خرابی، اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے خرابی اور امراض وغیرہ کی، جن میں بعض اصلی تھے اور بعض ایسے تھے کہ جن کے غلط فہمیوں نے خواہ مخواہ انہیں مرض سمجھ لیا تھا۔ ایک بوجھ مجھے اور نظر آیا جو امراض آدم ذات پر عارض ہوتے ہیں، ان سب کا مجموعہ تھا، یعنی بہت سے حسین نوجوان تھے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی امراض نوجوانی ہاتھوں میں لیے آتے تھے، مگر میں فقط ایک ہی بات میں حیران تھا کہ وہ یہ تھی کہ اتنے بڑے انبار میں کوئی بیوقوفی یا بد اتواری یعنی کہ بد سلیقہ کسی چیز کو نہ کرنے کا پڑی ہوئی دکھائی نہ دی، نہ تو بیوقوفی اور نہ بد اتواری وہاں پہ دکھائی دی۔ میں یہ تماشے دیکھتا تھا اور دل میں کہتا تھا کہ اگر
ہوس ہائے انسانی یعنی انسانی خواہشات اور ضعیف جسمانی اور عیوب عقلی سے کوئی نجات پانی چاہے تو اس سے بہتر موقع نہ ہاتھ آئے گا، کاش کہ جلد آئے اور پھینک جائے۔ اتنے میں ایک عیاش کو دیکھا جو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بے پرواہ چلا آتا ہے۔ اس نے بھی ایک گٹھڑی پھینک دی، مگر جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ گناہوں کے عوض اپنی عاقبت اندیشی کو پھینک گیا۔ ساتھ ہی ایک چھٹے ہوئے شیدے آئے اور میں سمجھا کہ یہ شاید اپنی کوتاہ اندیشی کو پھینکیں گے، پر وہ بجائے اس کے اپنی شرم و حیا کو پھینک گئے۔ جب تمام بنی آدم اپنے اپنے بوجھوں کا وبال یعنی بوجھ عذاب جو تھا سر سے اتار چکے تھے تو میاں وہم میں وہم کو ایک شخص کے طور پر بتایا گیا ہے جو سب کو ورگلا رہا ہے اور سب کو ان چیزوں کو پھینکنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو میاں وہم کہ جب سے اب تک اس مصروفیت میں سرگرداں تھے، مجھے الگ کھڑا دیکھ کر سمجھے کہ یہ شخص خالی ہے، چنانچہ اس خیال میں میری طرف جھکے۔ ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میرا حواس اڑ گئے، مگر انہوں نے جھٹ اپنا آئینہ سامنے کیا کہ ان کے پاس ایک آئینہ تھا جو وہ دوسروں کو دکھاتے تھے۔ انہوں نے وہ آئینہ میرے سامنے کیا، مجھے اپنا منہ اس میں ایسا چھوٹا معلوم ہوا کہ بے اختیار چونک پڑا، برخلاف اس کے کہ بدن اور قد و قامت ایسا چوڑا نکلا کہ جی بیزار ہو گیا، اور ایسا گھبرایا کہ چہرے کو بے نقاب کی طرح اتار کر پھینک دیا، اور خاص خوش نصیبی اس بات کو سمجھا کہ ایک شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور اپنے بدن کو ناموزوں سمجھ کر اتار پھینکا تھا۔ یہ چہرہ حقیقت میں بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ فقط اس کی ناک میرے سارے چہرے کے برابر تھی۔ اس انبوائے آفات پر غور سے نظر کر رہے تھے اور عالم حوالانی کی ایک ایک بات کو تاک کر دیکھ رہے تھے، یعنی غور سے دیکھ رہے تھے۔ حوالی اس عالم کی اصل کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، جو سلطان افلاک یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم پہنچا کہ اب سب کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں اپنے اپنے رنج تکلیف تبدیل کر لیں اور اپنے اپنے بوجھ لے کر گھروں کو چلے جائیں۔ یہ سنتے ہی میاں وہم پھر مستعد ہوئے اور بڑی ترت پھرت کے ساتھ اس انبار عظیم کے بوجھ باندھ کر تقسیم کرنے لگے، یعنی کہ وہم پھر سے چوکنا ہوا اور پھرتی کے ساتھ سب کو بوجھ جو تھا وہ باندھ کر تقسیم کرنے لگا۔ ہر شخص اپنا اپنا بوجھ سنبھالنے لگا، اور اس طرح کی ریل پیل اور دھکم دھکا ہوئی کے بیان سے باہر ہے۔ چنانچہ اس وقت چند باتیں جو میں نے دیکھی وہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر مرد کے نہایت معزز محترم معلوم ہوتا تھا۔ درد کولنج بڑی آنت کا درد ہوتا ہے، اس سے جاں بلب تھا، یعنی کہ بہت وہ سے مجبور تھا، اور لا ولدی یعنی کہ بے اولادی کے سبب اپنے مال و املاک کے لیے ایک وارث چاہتا تھا۔ اس نے درد و مذکورہ اس نے اس درد کو پھینک کر ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لیا، مگر لڑکے نابکار کو نافرمانی یعنی کہ وہ کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، نافرمانی اور سرشوری کے سبب سے تنگ آ کر اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ اس نالائق نوجوان نے آتے ہی جھٹ بوڑھے کی داڑھی پکڑ لی اور سر توڑنے کو تیار ہوا۔ اتفاقاً برابر ہی لڑکے کا حقیقی باپ نظر آیا کہ اب وہ درد کولج کے مارے لوٹنے لگا، یعنی کہ اس نے اس کا درد لے لیا تھا اور اس نے اس کا بیٹا لے لیا تھا۔ چنانچہ بوڑھے نے اس سے کہا کہ برائے خدا میرا درد مجھے پھر دے دیجئے اور اپنا لڑکا لے لیجئے، اور میرا پہلا عذاب اس سے 1000 درجے بہتر ہے، مگر مشکل یہ ہوئی کہ یہ مبادلہ اب
پھر نہ سکا، یعنی کہ جو چیز چینج کر لی گئی اس کے بعد وہ اس کو واپس نہیں کر سکتے تھے۔ بیچارہ جہازی غلام تھا، اس نے قید زنجیر اور جہازی محنت کی تکلیف سے دک ہو کر اس عذاب کو چھوڑا تھا اور جھولے کے مرض کو لے لیا تھا، اور اس کو دیکھ کر 2 قدم چل کر بیٹھ گیا اور سر پکڑے بسور رہا تھا۔ غرض اس طرح کئی شخص تھے کہ اپنی اپنی حالت میں گرفتار تھے اور اپنے اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ مثلاً کسی بیمار نے افلاس لے لی تھی، یعنی غریبی لے لی تھی، اور وہ اس سے ناراض تھا۔ کسی کو بھوک نہ لگتی تھی اور اب وہ جوئے القبا کے مارے پیٹ کو پیٹ رہا تھا۔ پہلے اسے بھوک نہیں لگتی، جب اس کو اتنی بھوک لگتی ہے کہ وہ پیٹ کو پیٹ رہا ہے۔ ایک شخص نے فکر سے دک ہو کر اسے چھوڑا تھا، اب وہ درد جگر کا مارا لوٹ رہا ہے، اور اسی طرح برعکس غرض ہر شخص کو دیکھ کر عبرت اور پشیمانی ہی حاصل ہوتی ہے۔ عورتیں بیچاری اپنے عدل بدل کے عذاب میں گرفتار تھیں۔ کسی نے تو سفید بالوں کو چھوڑا تھا، مگر ان پاؤں میں ایک پھوڑا ہو گیا کہ لنگڑی تھی اور ہائے ہائے کرتی چلی جاتی تھی، یعنی پہلے انہوں نے سفید بالوں کو چھوڑا، اس کے بدلے میں ان کو پھوڑا ملا جس کی وجہ سے وہ لنگڑی ہو کے چل رہی تھی۔ کسی کے ساتھ کمر بہت پتلی تھی، مگر چونکہ سینہ اور بازو بھی دبلے تھے اس لیے پتلی کمر کو چھوڑا تھا، اب گول گول بازوؤں کے ساتھ بڑی بڑی سی توند نکالے چلی جاتی تھی۔ کسی نے چہرے کی خوبصورتی لے لی، مگر اس کے ساتھ بے آبروئی کا طاق اور بدنامی کا ٹیکا بھی چلا آیا تھا۔ غرض ان سب میں کوئی ایسا نہ تھا جسے پہلے نقص کی نسبت نیا نقص گراں نامعلوم ہو رہا ہو، یعنی کہ پہلے بھی وہ ان کے لیے مشکل ہی تھا اور اب بھی ان کے لیے وہ گراں ہی تھا۔ ان سب کی حالتوں کو دیکھ کر یہ میری سمجھ میں آیا کہ جو مصیبتیں ہم پر پڑتی ہیں وہ حقیقت میں ہماری سہار کے بموجب ہوتی ہیں، یعنی کہ ہماری برداشت کے مطابق ہوتی ہیں، یا یہ بات ہے کہ سہتے سہتے ہمیں ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ مجھے اس بوڑھے کے حال پر نہایت افسوس آیا کہ خوبصورت سجیلا جوان بن کر چلا، مگر مثانہ میں ایک پتھری ہو گئی کہ اب بھی سیدھی طرح نہ چل سکتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اس نوجوان کے حال پر افسوس آتا تھا کہ بیچارہ لکڑی ٹیکتا گرتا پڑتا چلا جاتا تھا، کمر جھکی ہوئی، گردن بیٹھی ہوئی تھی، ہوئے سے سر اونچے نکل آتے تھے۔ جو عورتیں پہلے اس سج پر جان دیتی تھی، اس کا غول غرد تھا، یہ انہیں دیکھتا تھا اور پانی پانی ہو جاتا تھا۔ پہلے جو عورتیں اس پہ مرتی تھیں اور اس کے آس پاس رہتی تھیں یا اس کے لیے سجتی تھیں، اب ان کو دیکھ کے وہ خود ہی پانی پانی ہو جاتا تھا۔ جب سب کے مبادلے بیان کیے ہیں تو اپنے مبادلے سے بھی مجھے صاف نہ گزر جانا چاہیے، یعنی کہ بھول نہیں جانا چاہیے یا اسے مکر نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کی صورت حال یہ ہے کہ بڑے چہرے والے یار میرے چھوٹے چہرے کو لے کر ایسے بدنما معلوم ہونے لگے، یعنی کہ ان کا چہرہ ان کو چھوٹا معلوم ہوا، انہوں نے اس کو پھینک دیا جبکہ جسامت زیادہ بڑی تھی۔ اور وہ شخص جس نے ان کا چہرہ لیا، یہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ چہرہ جو تھا وہ بڑا بدنما فیل ہو رہا تھا کیونکہ ان کی جسامت زیادہ بڑی تھی، کہ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو اگرچہ میرا ہی چہرہ تھا، مگر میں ایسا بے اختیار ہنسا کہ میری اپنی ہی صورت بگڑ گئی، اور صاف معلوم ہوا کہ وہ بیچارہ میرے ہنسنے سے شرما گیا۔ مگر مجھے اپنے حال پر کچھ فخر کی جگہ نہ تھی، کیونکہ جب میں اپنی پیشانی سے ارک ندامت پہنچنے لگا تو وہاں تک ہاتھ نہ پہنچ سکا۔ چہرہ اتنا بڑا ہو گیا تھا
کہ ہاتھ رکھتا کہیں تھا اور جا پڑتا کہیں تھا۔ اتنی بڑی ہوئی تھی کہ جب چہرے پر ہاتھ پھیرا تو کئی دفعہ ہاتھ نے ناک سے ٹکر کھائی۔ میرے پاس 2 آدمی اور بھی تھے جن کے حال پر تمسخر کرنا واجب تھا، کہ جن کا مذاق اڑانا، جن پر ہنسنا واجب تھا۔ ایک تو وہ شخص تھا کہ پہلے ٹانگوں کے موٹاپے کے سبب اس کو چھدارا کر چلتا تھا، یعنی کہ ٹانگوں کو دور دور کر یا پھیلا کر چلتا تھا۔ اس نے ایک لمنگو سے مبادل کرایا تھا کہ جس کی پنڈلی معلوم ہی نہیں ہوتی تھی۔ ان دونوں کو جو دیکھتا تھا وہ ہنستا تھا۔ ایک تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ بلیوں پر چلا جاتا ہے، سر کا یہ عالم تھا کہ گویا ہوا میں اڑا جاتا ہے، اور دوسرے کا حال یہ تھا کہ چل ہی نہ سکتا تھا، کمال کوشش سے قدم اٹھاتا تھا، مگر یہ حال تھا کہ دونوں اطراف دو دائرے کھینچے چلے جاتے تھے۔ ان میں اس عجیب خلقت کی حالت غریب کو دیکھ کر کہا کہ میاں اگر 10 قدم سیدھے چلے آؤ تو 1.25 دمڑی کی ریوڑیاں کھلاتے ہیں۔ غرض وہ سارا انبار عورتوں اور مردوں میں تقسیم ہو گیا، مگر لوگوں کا یہ حال تھا کہ دیکھنے سے ترس آتا تھا، یعنی جان سے بیزار تھے اور اپنی اپنی بوجھ میں دبے ہوئے اور اوپر تلے دوڑتے پھرتے تھے۔ سارا میدان گریہ زاری، نالہ فریاد، آہ و افسوس سے دھواں دھار ہو رہا تھا، یعنی کہ وہاں پر بہت رنج و الم تھا، نالہ فریاد تھی، آہ زری تھی، چیخو پکار تھی۔ آخر سلطان افلاک کو بے کس آدم زاد کے حال دردناک پر رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ کو آدم کے دردناک حالات پر رحم آیا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے بوجھ اتار کے پھینک دیں، پہلے ہی بوجھ انہیں مل جائیں۔ پھر سب نے بوجھ پھینکے اور پہلے والے ہی بوجھ ان کو دے دیے گئے۔ سب نے خوشی خوشی ان وبالوں کو سر و گردن سے اتار کر پھینک دیا۔ اتنے میں دوسرا حکم آیا کہ وہم جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہم جو یہاں پہ ایک شخص کے طور پر بتایا گیا ہے، اس کو کیا کیا گیا؟ وہ شیطان نابکار یہاں سے دفع ہو جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ اس کی جگہ ایک فرشتہ رحمت اسمان سے نازل ہوا اور اس کی حرکت سکنات نہایت معقول وقار تھی اور چہرہ بھی سنجیدہ اور خوشنما تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت الہی پر توکل کر کے نگاہ کو اسی کی آس پر لگا دیا۔ اس کا نام صبر و تحمل تھا۔ ابھی وہ اس کوہ مصیبت کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کوہ مذکورہ خود بخود گھٹنا شروع ہو گیا، کہ سب کے غم جو ہیں وہ خود بخود گھٹنا اور کم ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے ایک سلس رہ گیا۔ پھر اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی بوجھ اٹھا کر دینا شروع کیا اور ایک ایک کو سمجھاتا گیا کہ نہ گھبراؤ، بردباری کے ساتھ اٹھو۔ ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی خوشی چلا جاتا تھا، ساتھ ہی اس کا شکر ادا کرتا تھا کہ آپ کی عنایت سے مجھے اس انبار لا انتہا میں سے اپنا بار مصیبت چننا نہ پڑا۔ بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ فی امان اللہ۔